قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ جو ہم نے پہلے کرے ہوں گے غیبت، اور اسے اللہ سے کیسے معافی مانگ سکتے؟ اس زبان کی خرابی سے، عیب ٹٹولنے کی وجہ سے، لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے، دوسروں کا حق ادا نہیں کرنے کی وجہ سے، مال کو صحیح جگہ نہیں لگانے کی وجہ سے اللہ نے کہا ان کو جہنم میں کیا کیا جائے گا؟ آگ جلائی جائے گی، سینوں تک آ جائے گی آگ، پوری جہنم مکمل ان کے اوپر بند کر دی جائے گی، کوئی دروازہ ان کے لیے اب کھلا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں ساریہ فاطمہ بنت جناب عمران آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد کیا جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیت کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ ساریہ فاطمہ بنت جناب عمران سنائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ ہمزہ پڑھ کر سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبے خواتین کے جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF سے بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی اور صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ کرنا اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہے۔ آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دوں گی۔ محترمہ امت المتین BSc سائنس جینیٹکس کی طالبہ ہیں، اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کے شعبے خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین سے رکا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریز اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہے
اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے درس قرآن کے لیے اسٹیج پر تشریف لائے۔ محترمہ امت المتین کے درس قرآن کے بعد ان سے سوالات اور جوابات کی نشست کے جو اصول ہے وہ میں آپ لوگوں کو سوالات اور جوابات شروع کرنے سے پہلے بتاؤں گی۔ محترمہ امت المتین کے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے غیبت کا انجام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے غیبت کا انجام۔ سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یہاں جو ایک اچھی نیت سے سب بیٹھے ہیں درس قرآن پر عمل کرنے کے لیے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسی گفتگو ہو جائے کہ اللہ جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی دکے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو درس قرآن کا عنوان ہے غیبت کا انجام، یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے۔ یہ وہ قرآن کا سورہ ہے جس میں جملہ 9 آیات آئی ہیں، 9 آیات اس میں موجود ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں جو پیارے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسے گناہ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گناہ کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بتایا ہے، جس کے بارے میں بڑی افسوس کی بات یہ ہے ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس میں کہیں نہ کہیں ملوث ہیں، اور ہم کئی بار تصور بھی نہیں کرتے کہ یہ گناہ ہے، اور وہ گناہ غیبت ہے۔ غیبت کا انجام اللہ نے اس سورے میں بتایا ہے۔ تو جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مخصوص سورے میں غیبت کا ذکر کیا ہے، غیبت کے انجام کا ذکر کیا ہے، دیگر بد اخلاقیوں کا ذکر کیا ہے، وہ سورہ ہے سورہ ہمزہ، قرآن کا 104 نمبر والا سورہ۔ 9 آیات اس میں ہیں، لیکن دیکھیے ہو سکتا ہے ہم میں سے ہر کوئی اس کو ہمارے بچپن میں ہم نے یاد کیا ہے، ہم چھوٹے بچوں کو یہ سورہ یاد دلاتے ہیں، اکثر نمازوں میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت، اس پر تدبر، غیبت کا انجام، کیونکہ اس پر ہم نے غور نہیں کیا، اس سورے کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ہدایت نہیں مل رہی ہے، اسی لیے ہم غیبت میں اتنا ملوث ہو رہے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ آج ہم پوری کوشش کرتے ہیں اس سورے کو سمجھنے کی، اور سمجھنے کے بعد اس کو چھوڑیں گے نہیں، سمجھ کر ہمیشہ کے لیے اس غیبت کو، دیگر برائیوں کو چھوڑ کر انشاءاللہ اللہ سے توبہ کریں گے، اور کبھی ان برائیوں کو پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورے میں آپ غور کریں گے، غیبت کے علاوہ جو بد اخلاقیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، آپ غور کیجئے کہ اس سورے میں اللہ نے بد اخلاقیوں کا ذکر کیا ہے، برائیوں کا ذکر کیا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا، کاز اینڈ ایفیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔
اور اس سورے پر وضاحت شروع کرنے سے پہلے، اس پر غور و فکر شروع کرنے سے پہلے ایک بڑی اہم چیز ہم سب کو ایک یاد دہانی کے طور پر، احساس کے طور پر معلوم رکھنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ کہ آپ غور کریں گے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی اہم خوبی یہ ہے کہ اسلام نے جس طرح ہم کو اللہ کی عبادت کرنے کے اوپر، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، عبادت پر اسلام نے جس طرح زور دیا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرنے پر اسلام نے جیسے زور دیا ہے، اللہ کے بندے حقوق العباد کا حق، ان کے حقوق ادا کرنے پر اسلام نے جس طرح زور دیا ہے، اسی طرح اسلام نے اخلاق پر بھی زور دیا ہے. یہاں تک کہ گڈ کیریکٹر، اخلاق رکھنا، اس پر اسلام نے کتنا زور دیا ہے. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ لوگوں، مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اخلاق حسنہ کو عام کریں. گڈ کیریکٹر، اخلاق، اس کو عام کیا جائے. یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں کیا کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے اعلیٰ اخلاق کے ہیں. اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں کیا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگوں سمجھ جاؤ اس بات کو، قرآن میں اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ سب سے اچھا نمونہ تمہارے لیے، سب سے اچھا ایگزامپل تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں کیا کہا، تم میں سے وہ شخص جو قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب میدان محشر میں رہنا چاہتا ہے، وہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے سب سے اچھے اخلاق ہو. تو ظاہر سی بات ہے، اخلاق کی جب اتنی زیادہ اہمیت ہے، ہم بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے اطراف و اکناف، ہمارے ماحول میں کوشش بھی کر لیتے ہیں، لیکن غیبت ایسی چیز ہے، دوسری کئی ایسی چیزیں غیبت کی طرح جو ہم ہماری زبان سے ادا کر دیتے ہیں اور محسوس بھی نہیں کرتے کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس سورے میں جس طرح دیگر قرآن کی سورہ نازل ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی طرح اچھے اخلاق کو دنیا میں لانے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو آئیے دیکھتے ہیں ان اخلاق کا صحیح مظاہرہ کرنے کے لیے، صحیح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اخلاق پیدا کرنے کے لیے، دوسروں میں، ہماری اولاد میں پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کریں، دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے بد اخلاقی سے کیسے دور ہوں گے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورے میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل ہو اس شخص پر، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جو ہمزہ اور لمزہ ہے، جو ہمزہ اور لمزہ کرتا ہے. ویل ہو، ویل کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم لعنت جس کو کہتے ہیں. اب یہ کون دے رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ نہیں، ہمارے کوئی بڑے نہیں، خاندان کے بڑے نہیں، جو آج کے زمانے میں جو بہت زیادہ شہرت یافتہ ہے، ان کی طرف سے تباہی کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، تباہی کی وارننگ نہیں آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں، بلکہ سب سے بڑی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ویل ہے. ویل لکل، تباہی ہو اس شخص کے لیے، برباد ہو جائے وہ شخص. کون سے شخص کے لیے کہا جا رہا ہے؟ لکلی، لی کہتے ہیں اس کے لیے، کلی ہر شخص کے لیے جو ہمزہ اور لمزہ میں ملوث ہوتا ہے. اب پہلے ویل کو سمجھیں گے، پھر سمجھیں گے کہ اتنی بڑی بات اللہ نے کیوں کہی ہے ہم کو. ویل کے ایک معنی میں نے بتایا تباہی اور بربادی کے ہوتے ہیں. آپ سوچئے بد دعا جس کو ہم کہتے ہیں، کسی کو تباہی، بیڑا غرق ہو جس کو ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی کوئی اگر ہم کو بہت تکلیف دے تو ہم اس کے حق میں بد دعا دے دیتے ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، ویل ہو اس شخص پر. اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو ویل دے رہے ہیں، وہ نہ دنیا میں ترقی کرے گا نہ آخرت میں ترقی کرے گا. تو ویل کا پہلا یہ معنی آ گیا، تباہی اور بربادی. دوسرا معنی ویل کا آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ ویل جہنم میں ایک بہت گہرا گڈھا ہے، بہت بڑی ڈچ، بہت بڑا جو ڈچ جس کو آپ کہتے ہیں، گڈھا جس کو کہتے ہیں، وہ اتنا گہرا ہے کہ الگ الگ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک پتھر جہنم کے کنارے پر ٹھہر کر اس ویل میں ڈال دیا جائے تو سینکڑوں سال لگ جائیں گے اس گڈھے کے خاتمے تک پہنچنے کے لیے. تو اب ترجمہ یا مفہوم کیسے ہو جائے گا؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ کیسا ہو جائے گا؟
تباہی ہو یا جہنم کا وہ ویل نامی گڈھا ہو اس کے لیے جو ہمزہ اور لمزہ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع پر، یہ ہمزہ اور لمزہ کون ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ویل کر رہے ہیں؟ ہمزہ کہتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جب آپ پڑھیں گے، ہمزہ ایک عمل ہے، لمزہ ایک عمل ہے۔ اور اب دیکھیے جب ہم اس پر بات کر رہے ہیں تو جیسا میں ہر درس قرآن میں کہہ رہی ہوں، بے شک اپنے اطراف و اکناف جو برائیاں چل رہی ہیں ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ خود کو محاسبے میں لیجیے، میں کتنا ہمزہ اور لمزہ کر رہی ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا ہمزہ اور لمزہ کے لیے؟ ہمزہ کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دینا، اور لمزہ کہتے ہیں اپنے اعمال سے، ہاتھ کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے، الگ الگ اپنے جسم کے الگ الگ حصوں کو آپ استعمال کر لیجئے، زبان کے علاوہ جو کچھ آپ کرتے ہیں سامنے والے کو تکلیف دینے کے لیے، وہ کیا ہو گیا؟ لمزہ۔ ہمزہ کس سے ہے؟ زبان سے ہے۔ لمزہ ہاتھ کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے، ہر حساب سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی، تباہی ہو اس شخص کے لیے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے یا اپنے اعمال سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہو۔ اب زبان سے کیسی تکلیف دیں گے؟ اب دیکھیے یہاں پر اس آیت میں آپ دیکھیں گے ویل کس کے لیے آ رہا ہے، تباہی کس کے لیے ہے؟ زنا کرنے والے کے لیے نہیں کہا گیا، چوری ڈکیتی کرنے والے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ نے جو زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ اب زبان سے کیسے تکلیف دیں گے؟ کسی کو ذلیل و خوار کریں گے، کسی کو بہت زیادہ ہم بلٹل جس کو کہتے ہیں، کسی کو ذلیل کر دینا، بس اپنی حیثیت بتانا، سامنے والے کو ذلیل کر دینا، بہت زیادہ ان کو آپ وہ حیا والے ہیں لیکن آپ ان کو بہت زیادہ ذلیل کر رہے ہیں، تو یہ ایک معنوں میں آ گیا، آپ کسی کو گرا رہے ہیں، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا معنی گالی گلوچ کرنا اور برا بھلا اس قدر کہہ دینا کہ آپ کو معلوم ہے سامنے والے کو برا لگ رہا ہے پھر بھی آپ اور گالی گلوچ کر رہے ہیں، برا سامنے والے کو محسوس کر رہے ہیں، یہ ایک ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہمزہ۔ لمزہ ایکشن سے۔ ایکشنز کیسے ہیں؟ دیکھیے مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو سسرال کا ماحول ہے یا مائکے کا ماحول ہے، ہر حساب سے جب ہمارے رشتہ دار اگر ہمارے کوئی گھر آتے ہیں یا کوئی دوست احباب آ جاتے ہیں، ہم کو کوئی ایک ان میں سے پسند نہیں ہے، اب بظاہر تو نہیں کہیں گے کہ آپ کا آنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، اب رشتہ داری ہے، دوست احباب ہے، کیسے کہیں گے اچھا نہیں لگتا؟ بس آنکھ کے اشارے سے ایسے کر دیں گے، بس اتنا عمل آپ کی سامنے والی دوست نے دیکھ لیا۔ اب آپ کالج کی کلاس میں ہیں، آپ کہیں جاب کر رہی ہیں، آپ کو کسی سے حسد ہے، جلن ہے، کوئی چھوٹی موٹی قسم کی دشمنی آپ کو ہو گئی غیر ضروری کی، کوئی اس کی وجہ ہی نہیں ہے، بس چھوٹی سی بات ہے، آپ کو غصہ آ گیا ان کے اوپر، اب وہ دوسرے دن داخل ہوتی ہیں۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ کسی سے آپ ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام بھی صحیح نہیں آ رہا ہے، اور اب تھوڑی آنکھیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں کہ اب صبح صبح اس کا چہرہ دیکھنا پڑا۔ دیکھیے ہم کو یہ تھوڑا سا مذاق لگ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس بڑا عام ہے یہ، لیکن اسلام نے ہم کو کیا سکھایا؟ جب تم کسی سے ملے تو ایسا سلام کرو کہ بڑا پیارا سلام ہو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سلام کرتے، صحابہ جیسے ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ اور اسلام نے، اللہ نے حکم کیا دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں، آیت نمبر 86 میں، جب تمہیں کوئی سلام کرے اس سے بہتر یا اس برابر کا جواب دو۔ اب کیونکہ ہمزہ لمزہ پر اترے ہوئے ہیں تو کوئی سلام اچھے سے کبھی کرے گا تو وعلیکم السلام، تکلیف دینے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہم تم سے راضی نہیں ہیں، ہم تم کو چاہتے نہیں ہیں، ہم تم سے نفرت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ہے چھوٹی چیز، آپ لوگ یہ غور کیجئے اس سورے میں، ہم سب کو غور کرنا ہے، چھوٹی سی چیز ہے، زبان سے کچھ کہہ دینا، آنکھ کا کوئی اشارہ کر دینا، سامنے والے کو تکلیف پہنچ گئی، اللہ نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ تو ہمزہ لمزہ کے معنوں میں کیا آ گیا؟ ہمزہ زبان سے، لمزہ زبان کے علاوہ دوسرے کسی چیز سے سامنے والے کو تکلیف پہنچانا، یہ ایک معنی ہو گیا ہمزہ لمزہ کا۔ دوسرا معنی آتا ہے تفسیر میں، آپ دیکھیں گے علماء اکرام نے بتایا، ہمزہ کہتے ہیں کسی کے سامنے اس کی برائی کرنا، لمزہ کہتے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ سامنے برائی کریں گے، کسی کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں آپ، کسی کو اپنے زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے، بہت زیادہ عام ہے۔ دوسرا ہے کہ بھائی کیوں ان فتنوں میں پڑھوں کہ سامنے کسی کی برائی کرے، پیٹھ پیچھے برائی کر لیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں اور گوسپ کرتے ہیں۔ کیا کیا ہو رہا ہے دیکھیے، پیٹھ پیچھے برائی کیسے کیسے ہو رہی ہے، صرف غیبت سے نہیں ہوتی، غیبت، چغلی
اور گوسپ آپ نے سنا ہوگا، نمیمہ جس کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الجنت والخطات والنمام، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے اور تہمت باندھتا ہے. آپ دیکھیے کیا ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے. ایک تو عالمی پیمانے پر بڑا عام ہے. آپ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام، نیوز پیپرز، پرنٹ میڈیا لے لیجئے، الیکٹرانک میڈیا لے لیجئے، یوٹیوب، ہر چیز آپ لے لیجئے، انٹرٹینمنٹ پوری انڈسٹری دیکھ لیجئے آپ. بس ایک دوسرے پر تہمت باندھنا، ایک دوسرے کو گرانا اور ایسے چیزوں کو. ہم تو تیار لوگ ہیں، ہم کو تو پسند ہے ایسی چیزیں دیکھنا. مرچ مسالے والی نیوز دیکھنا ہم کو بڑی پسند ہے. پڑوسیوں میں کسی کی لڑائی ہو گئی تو ہم کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ ان کے گھر میں آسا نہیں پتا. ایسے بولنے والے لوگ ہیں لیکن زیادہ کیسے بولنے والے لوگ ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اب ان کو بات اے کے برابر پتہ چلے گا، اے کے برابر پتہ چلے گی، وہ زیڈ تک لے کر چلے آئیں گے اس کو. بس اور کہیں گے، بس کہتے ہی چلے آئیں گے. تو غیبت، چغلی، اور کیا کہا میں نے، نمام کون ہے؟ گوسپ کرنا. گوسپ کس کو کہتے ہیں؟ کسی دوسرے شخص کے بارے میں بس جو سمجھ میں آئے، جس سے سنا اس کے بارے میں بات کرتے چلے جانا. 2009 کی ایک رپورٹ ہے، اس میں بتایا گیا ہے، آپ کو تعجب ہوگا، جو ہم ایک دوسرے سے آج کل بات کرتے ہیں اس کا سروے کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ انسان جو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ان کی ہیڈ لائن رپورٹ کی ہے 80% آف آور کنورزیشنز از گوسپ. ہماری جو پوری بات چیت ہے آج اڑوس پڑوس میں ہے، ماں بیٹی بات کر رہے ہیں فون پر، سسرال والوں میں کچھ بات ہو رہی ہے، دوستوں میں کچھ بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے سروے کیا اور معلوم کیا، 300 لوگوں کا انہوں نے سروے کیا اور معلوم کیا کہ 80% بات چیت دوسروں کے بارے میں ہوتی ہے. تو یہ پوری غلط. کسی کے اچھے میں ہم بات نہیں کریں گے، ارے ماشاءاللہ فلاں بہن انہوں نے ماشاءاللہ جو ظہر کی نماز پڑھی کتنا اچھی طریقے سے پڑھے، ایسی بات نہیں ہوگی. برائی والی بات ہوگی ہمارے پاس. کتنا عام ہے دیکھیے، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، گھر میں ہو، ہمارے فونوں پر ہو. بس اگر ہمارا دل نہیں لگتا تو ہم کہیں فون ملا دیتے ہیں اور کسی کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں. اور آج کل تھوڑا نیا ٹرینڈ نکلا ہے، معلوم ہے کہ غیبت گناہ ہے، تو غیبت کیسے کریں گے کسی کی؟ اب کسی کے بارے میں بتانا ہے کہ اس کو پکانے کا ڈھنگ نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے بارے میں بتانا ہے بس. تو شروعات کیسے کریں گے؟ اللہ معاف کرے لیکن وہ جو ہماری بہن ہے نا، اس کو بیچاری کو پکانے ہی نہیں آتا. تو مطلب آپ کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، تو پہلے ایڈ کر لو، پریفکس کر لو کہ اللہ معاف کرے لیکن یہ بہن ایسی ہے. تو اب ہر کوئی شخص ویسے ہی کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، اللہ معاف کرے میں تو نماز نہیں پڑھ سکتی، استغفر اللہ. تو پہلی آیت پر آپ لوگ غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ جو سامنے ذلیل کرنا ہے، پیچھے ذلیل کرنا ہے، ہر قسم کی گفتگو کو یا ہاتھ کے اشارے سے کیسے کریں گے؟ جیسے میں نے بتایا آنکھوں کو پھرا لیں گے، یہ ایک چیز ہو گئی. آج تو پورا میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک دوسرے کی برائی واٹس ایپ پر آپ کر سکتے ہیں، الگ الگ ذریعے، کسی کو ٹپس دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کے پاس عام ہے. انٹرنیٹ پر آپ کو جوکس بھی مل جائیں گے، اتنی زیادہ گوسپنگ عورتیں کرتی ہیں، اتنی زیادہ دوسروں کے بارے میں آج ہم بات کرتی ہیں. تو دیکھیے یہاں مقصد ہم ایک دوسرے کی شکایت کرنا نہیں ہے کہ کیوں ہم یہ کر رہی ہیں، اصل مقصد اس برائی سے دور ہونا ہے. انٹرنیٹ پر ایک جوک ہے، کہا گیا، بتایا انہوں نے کہ ایک کالونی تھی جس میں ایک پارک ہے، وہاں پر کئی لیڈیز کا ایک بڑا گروپ ہے، وہ روز 1 گھنٹہ 2 گھنٹے خالی بیکاری کا بکوا ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں. یعنی بس کسی پڑوسی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو نیچا دکھایا، بس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بس یہی بات کرتے. اور روز ایک شخص وہاں سے گزرتا دیکھتا کہ یہ پوری عورتیں یہی بات کر رہی ہیں. ایک دن دیکھا پوری کی پوری عورتیں خاموش ہیں، تو وہ تعجب میں آ گیا کہ کیا ہو گیا، یہ تو روز بات چیت کر رہی ہیں، روز غیبت کر رہی ہیں، چغلی کر رہی ہیں، بس ہنسی مذاق میں اپنا ٹائم بسر کر رہی ہیں دوسروں کو نیچا گراتے ہوئے. آج کیا ہو گیا؟ تو وہ گیا ان عورتوں کے پاس، کہا کہ آپ لوگ تو روز غیبت کر رہی تھی، چغلی کر رہی تھی، آج کیا ہو گیا؟ جوک ہے. تو عورتوں نے کہا کہ دیکھو ہم روز کر رہے تھے کیونکہ ہم میں سے کوئی ایک نہ ایک نہیں آ رہے تھے، آج ہم پورے آگے، کس کی کریں گے غیبت اب؟ تو وہی بات ہو گئی. تو آج دیکھیے ہمارے ایک ایک لفظ،
ایک ایک ہمارے زبان سے جو بات نکلتی ہے, آنکھ کا جو اشارہ ہے, ہر چیز. دیکھیے آج تو ہم مسلمان ہیں, کوئی غیر مسلمان ہے وہ اس کو تو اسلام نہیں معلوم. ہم مسلمان ہیں لیکن ہم پھر بھی نہیں سوچتے کہ یہاں 2 فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں ہر چیز کو. اللہ گواہ ہے ہر چیز پر. ہمارے جسم کے یہ اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے کیا کیا ہم نے کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح انسان جب اٹھتا ہے, ہر صبح انسان کے جو الگ الگ جسم کے حصے ہیں, زبان سے کہتے ہیں اے زبان تو اپنا خیال رکھنا, بی کیئرفل, بہت دیکھ سمجھ کر رہنا, کیونکہ تو اگر غلط تو ہم سب غلط, تو اگر صحیح تو ہم سب صحیح. تو کیا مطلب ہو گیا کہ ہمارا کام ہے, اللہ نے اس سورے میں ویل کہا ہے, تباہی بربادی اس کو آپ سمجھیے, اور ویل جہنم کا گڈھا سمجھیے اس کے لیے جو غیبت کرتا ہے. غیبت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابہ سے پوچھا ما تدرون فی الغیبہ, کیا تم جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ, پیارے پیارے صحابہ, کیا کہا؟ اعلم اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیبت وہ ہے جو تم اپنے بھائی کے بارے میں کہو جو اگر وہ سن لے اس کو برا معلوم ہو. یہ بات کیا کہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. جو اس انسان میں عیب ہے, وہ انسان میں وہ برائی ہے, اس کے بارے میں آپ اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں, وہ غیبت ہے. کس نے دی یہ ڈیفینیشن؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اس کے اندر ہے پھر بھی ہم اس کو بیان نہ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اگر وہ برائی ہے, اگر تم بیان کر رہے ہو وہی تو غیبت ہے. اور آگے کہا اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے, وہ تہمت ہے. اور تہمت اتنا بڑا گناہ ہے میری بہنوں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا رہے ہیں. قرآن, کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں, حدیث سے دور ہیں, ایک دوسرے پر بڑی آسانی سے تہمت لگا دیتے ہیں, غیبت کر لیتے ہیں, عیب ٹٹولتے ہیں. غیبت کی بات کر لیں اس کے بعد پھر تہمت پر آئیں گے. غیبت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 آپ پڑھیں گے, اللہ نے کیا کہا؟ تم غیبت مت کرو. کیا تم چاہو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ نے قرآن میں کہا, دیکھیے ہر مثال جو قرآن کی, اللہ سے پیاری مثال کوئی دے سکتے ہیں؟ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاری مثال کوئی دے سکتے ہیں؟ تو اپنے اپنے بھائی کو آپ یاد کیجئے, بھائی کا انتقال ہو گیا, بھائی کی میت پر آپ ہے, تو کیا آپ صدمے میں رہیں گے کہ خوشی میں رہیں گے؟ صدمے میں رہیں گے. پھر کیا آپ دماغ میں آئے گا بھی, آپ کو ذہن میں یہ بات بھی آئے گی کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائیں؟ تو جس طرح اس بات کے بارے میں تم سوچتے بھی نہیں, غیبت سے اتنا دور رہو. نہ خود کرو نہ سامنے والے کو کرنے دو, اور اس گناہ میں ملوث رہو. پھر وہ حدیث بھی ہم کو معلوم ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا, 2 خبروں کے پاس ٹھہر کر کہا جانتے ہو یہ 2 خبروں میں عذاب ہو رہا ہے, کس بات کے لیے ہو رہا ہے؟ وہ کوئی ایسے گناہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے جس کو چھوڑنا بہت مشکل تھا. شرک, کفر, یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں, گناہ کبیرہ ہے. لیکن جس گناہ کے لیے جس کو یہ آسانی سے چھوڑ سکتے تھے, ان کے لیے ان کو خبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. ایک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کی احتیاط نہیں کرتا تھا, طہارت صحیح نہیں بناتا تھا, پیشاب کے چھینٹے جو اچھلتے تھے اس سے احتیاط نہیں کرتا تھا, اس کے لیے خبر میں عذاب. دوسرا, وہ شخص جو نمام کیا کرتا تھا, چغل خوری کیا کرتا تھا, بس کسی شخص کے بارے میں جو چیز چاہے محلے میں, لوگوں میں جہاں چیز چاہے برائی پھیلاتے جاتا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے سورہ مسد میں, سورہ نمبر 111 جو قرآن کا ہے, تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کی بیوی کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ وامرأۃ حمالۃ الحطب. یہ جو ابو لہب کی بیوی ہے ام جمیل, یہ چغل خوری کرتی تھی, خوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ برائیاں پھیلانے کی کوشش کرتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی برائی ہی نہیں ماشاءاللہ. یہ بنا بنا کر مرچ مسالہ لگا لگا کر الگ الگ باتیں کرتی تھی تاکہ لوگوں کو اسلام سے دور کرے. تو یہ لکڑیاں اٹھانے والی ہو گئی. کس بارے میں آیا سورہ مسد میں؟ ابو لہب کو آگ میں پھینکا جائے گا, اس کی بیوی جو اس کا ساتھ دیتی تھی یہ لکڑیاں لا لا کر جلائے گی. تو چغل خوری کی مثال آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ایک چیز, آپ غور کیجئے, میاں بیوی کا ایک چھوٹا سا جھگڑا ہے, بہت چھوٹا سا جھگڑا ہے,
ایک چھوٹی بات پر چھوٹی سی انبن میاں بیوی میں ہو گئی, وہ آہستہ سے لیک ہو گئی. ہر کوئی BBC ہے ہمارے پاس, آرام سے نیوز ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. چھوٹا سا جھگڑا ہوا, وہ آپس میں شاید سلجھ بھی جاتا تو الجھانے والے اڑوس پڑوس, خود کے گھر والے, ہر کوئی اب چغل خوری کرنا شروع کر دیے, یہاں تک کہ گھر اس میں ٹوٹ جاتے ہیں. تو چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی سی چنگاری لگی, وہ چاہے شاید تھوڑا پانی ڈال دے تو بجھ جاتی, لیکن یہاں پر اور آگ سلگانے کے لیے, آگ کو اور بڑھانے کے لیے تھوڑی آگ لگ گئی تو اور لکڑیاں لاتے ہیں کوئی, تاکہ کسی کے گھر میں اگر تھوڑی آگ لگاتے ہیں, جیسے ویسٹرن کنٹریز میں آپ دیکھیں گے, تاکہ تھوڑا سا جو ٹھنڈا موسم ہے اس میں تھوڑی سی گرمی مل جائے. اب کوئی چاہ رہا ہے کہ گھر ہی جل جائے تو لکڑیاں لا لا کر لائے گا, خوب لائے گا تاکہ گھر ہی جل جائے. تو آج ہم, بڑی افسوس کی بات ہے, ہم عورتیں اس میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں. یہ تو بڑا اوپن سیکرٹ ہے, ہم سب کو معلوم ہے. تو اس غیبت کے بارے میں, برائی ہے آپ بیان کر رہی ہیں, ہمزہ, اور ایک چیز کو کیا کہتے ہیں؟ عیب ٹٹولنا. ایک تو یہ کہ پیچھے بول رہے ہیں, پھر اور نکال کر ٹٹول رہے ہیں, آپ اور نکال رہے ہیں عیب. بچی کو دیکھنے جاتے ہیں رشتے کے لیے, آپ کو پسند نہیں ہے, بچے کو پسند نہیں ہے, چیپٹر کلوز کر دیجئے. لیکن نہیں, بچی کی ناک ایسی ہے, بچی دکھنے میں ایسی ہے, بیٹھتے وقت اس نے یہ غلط کیا, بات کرتے وقت اس نے یہ کیا, ہمت ہے تو سامنے بول دیتے. اور دیکھیے چند چیزیں قدرتی ہے ہماری, اس میں ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہوتا. تو جس میں رول ہے, جس میں نہیں ہے, دونوں صورتوں میں عیب نہیں نکالنا ہے. تو اس سے اللہ ہم کو بتائے, ہمزہ اور لمزہ سے اللہ ہم کو بچائے. کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو خطاط ہے, غیبت کرنے والا ہے, اور نمام ہے, چغل خوری, برائیاں, ریومرز, گوسپ, یہ جو پھیلانے والا ہے, یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور آگے کیا کہا اللہ نے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ویل ہو, تباہی ہو اس شخص کے لیے جو غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, لوگوں کو برا کہتا ہے, ذلیل و خوار کرتا ہے, ان کو بے عزت کر دیتا ہے. اور یہ برائی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, یہ اکثر و بیشتر کون لوگ کرتے ہیں؟ الذی جمع مالا وعددا. اکثر وہ لوگ, الذی کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں. ہمزہ لمزہ کون کرتے ہیں؟ غیبت, چغلی, دوسروں کو تکلیف دینا کون کرتے ہیں؟ جو مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں. الذی جمع مالا وعددا, خوب مال جمع کرتے ہیں اور اس کو گن گن کر رکھتے ہیں. دو برائیاں اللہ نے بتائی, ہمزہ لمزہ, مال جمع کرنا اور خوب گن گن کر رکھنا. اس کا معنی کیا ہوا؟ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو پورا جواب مل جائے گا انشاءاللہ, اس کو سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ دنیا میں, ترمذی شریف کی حدیث, یہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور علم دیا ہے. کیا دیا اللہ نے؟ مال بھی دیا, علم بھی دیا. اب کیونکہ علم ہے, معلوم ہے حقوق اللہ کیا ہے, حقوق العباد کیا ہے, اس کو معلوم ہے کہ بیوی پر کیا خرچ کرنا ہے, بیوی کو معلوم ہے کہ بچوں پر کیسا خرچ کرنا ہے, اڑوس پڑوس کا کیسے خیال رکھنا ہے, ماں باپ کا کیسے خیال رکھنا ہے, دوست احباب کا کیسے خیال رکھنا ہے, غریبوں کا کیسے خیال رکھنا ہے, اور اللہ کی راہ میں کیسا تعاون کرنا ہے. ہر چیز کا اس کو معلوم ہے. اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے, اللہ کا بھی حق ادا کرتی ہے اپنے مال, کیونکہ علم ہے اس کو, کیونکہ علم ہے, مال کیسے خرچ کرنا ہے معلوم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بہترین انسان ہے, اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے. کیا ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں, علم بھی ہے, مال بھی ہے. دوسرے قسم کا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے. اور اس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پہلے والے شخص کو دیکھتا ہے جس کے پاس علم ہے اور مال ہے, دیکھتا ہے کہ وہ خوب اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے, دین کی راہ میں خوب خیرات کرتا ہے, خوب غریبوں کا خیال رکھتا ہے, یعنی حقوق اللہ, حقوق العباد سب کو ادا کرتا ہے. تو یہ جو دوسرے قسم کا شخص ہے, کہتا ہے اے اللہ اگر مجھے اس کی طرح دیا تو میں بھی اللہ خوب آپ کی راہ میں خرچ کروں گا, خوب ہر ایک کی مدد کروں گا صحیح طریقے سے, کیونکہ علم ہے اس کے پاس, مال نہیں ہے, لیکن تو صحیح طریقے سے مال کا استعمال کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو ویسے ہی اجر ملے گا جیسے پہلے والے شخص کو ملا جس کو اللہ نے مال اور علم دونوں دیے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پوری سنہری بڑی پیاری پیاری مثالیں ہمارے لیے کہ اللہ نے مال دیا، علم بھی دیا، تو خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا، خوب اپنے دوست احباب کا خیال رکھا، لیکن فوکس کیا تھا؟ دین کو کیسے فائدہ ہو رہا ہے، حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، سب ہے، لیکن فوکس دین کا کام تھا ماشاءاللہ۔ تو دوسرا، پہلا کون ہو گیا؟ مال ہے، علم بھی ہے۔ دوسرا کون ہے؟ علم ہے لیکن مال نہیں ہے۔ تیسرا ہے مال دیا اللہ نے لیکن علم نہیں دیا، تو خوب گندی گندی حرکتوں میں، برائیوں میں، عیاشیوں میں۔ اب دیکھیں گے بڑے بڑے بلینئرز ہیں، ملینئرز ہیں، کئی ایسے ہیں جو اچھے کاموں میں پیسے کو خرچ کرتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو عیاشیوں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جو شخص کے پاس علم ہے وہ عیاشیوں میں خرچ نہیں کرے گا۔ اب کیونکہ اس کے پاس مال ہے، تیسرے قسم کے انسان کے پاس مال ہے لیکن علم نہیں ہے، تو وہ ہر قسم کی برائی میں خرچ کرے گا۔ اب ہمارے ماحول میں دیکھ لیجئے، مانجے سانچخ ایسی محفلوں میں خوب خرچ کریں گے، خوب سونے پر خرچ کریں گے، سونا پہننا حرام نہیں ہے لیکن ایسے خرچ کریں گے بتانے کے لیے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس کے اوپر، خیرات نہیں دیں گے کیونکہ علم نہیں ہے، بس خوب خریدتے لائیں گے، جمع کرتے جائیں گے، جمع کرتے جائیں گے، الذی جمع کریں گے، گن گن کر رکھیں گے کیونکہ علم نہیں ہے۔ تو یہ کون سا شخص ہو گیا؟ تیسرا، مال ہے لیکن علم نہیں ہے، تو یہ تو برائی شخص ہوا، گنہگار شخص ہو گیا۔ چوتھا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے۔ اب جی کیونکہ اس کے پاس علم بھی نہیں ہے اور مال بھی نہیں ہے، یہ تیسرے قسم کے شخص کو دیکھے گا جس کو اللہ نے مال دیا ہے، عیاشیوں میں اڑا رہا ہے کیونکہ علم نہیں ہے۔ تو یہ چوتھے قسم کا شخص کہے گا اے اللہ کاش مجھے اس کی طرح دیا ہوتا، تو جتنی برائیاں یہ کر رہا ہے، جتنی عیاشیاں یہ کر رہا ہے، اس کو میں پیچھے چھوڑ دوں گا، میں آگے چلے جاؤں گا اس سے، کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ وہ گناہ ہے، علم نہیں ہے تو اس کو گناہ ہی نہیں لگے گا، کہے گا کہ مجھے دے دیا ہوتا تو دیکھو میں اس کو پیچھے کر دیتا۔ رشک نہیں ہے، حسد ہے، یہ رشک کاموں کا اچھے کاموں میں ہوگا، یہ تو برے کاموں میں تو حسد ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کو مال بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، یہ ایسی سوچ رکھنے والا، اس کو اس انسان کے اتنا برابر کا گناہ ملے گا جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور علم نہیں دیا ہے۔ تو یہ چار قسم کے لوگ ہو گئے۔ اب اس میں آپ تیسرے اور چوتھے قسم کے شخص دیکھ لیجئے جو گنہگار ہے، برائیوں میں ہیں، مال ہے علم نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے علم بھی نہیں ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں۔ گن گن کر رکھنا کیا ہے؟ گننا بری بات ہے کہ نہیں؟ بری بات تو نہیں ہے۔ گن کر رکھنا جو یہاں اللہ نے کہا، یعنی بس اپنے لیے ہی اس کو بچا بچا کر ایسے رکھنا، نہ حقوق اللہ ادا کرتا ہے نہ حقوق العباد ادا کرتا ہے۔ جو مستحقین ہے ان کو نہیں دیتا، دین کی راہ میں کوشش نہیں کرتا، اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، بس گن گن کر رکھتا ہے۔ یعنی کون سا شخص ہے؟ جو بخیل اور کنجوس ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے لوگوں میں چند ایسے ہوتے ہیں جو ایک ایک روپیے کو نہیں چھوڑتے۔ یہاں تو بات 500,000 کی نہیں ہو رہی ہے، ایک ایک روپے کی، 5 روپے کی، 10 روپے کو نہیں چھوڑتے۔ حساب رکھنا بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن تھوڑے ہوتے ہیں جو بالکل اپنا ہی سوچتے ہیں۔ 5 روپے 10 روپے کا حساب رکھنا چاہیے ماشاءاللہ، لیکن یہاں کون سی بات ہو رہی ہے؟ بخیل اور کنجوس کی ہو رہی ہے، جو خیرات میں اس کا دلچسپی نہیں ہوتی، ایک بار کرے گا سالوں میں، ایک بار کرے گی سالوں میں۔ دوست اپنے رشتہ داروں پر، خود کے بچوں پر خرچ صحیح سے نہیں کرتے، بس اتنا ہے اگر اپنے آپ پر کریں گے، بچوں پر کریں گے، دین کی راہ میں نہیں کریں گے، تو یہ بخیل کی مثال ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنجوس، بخیل اور مصدقہ، یعنی وہ شخص جو صدقہ دیتے ہیں، ان دونوں کی مثال ایسی ہے، بڑی پیاری مثال ہے، غور سے سنیے۔ الذی جمع مالا وعددا کی بات کر رہے ہیں، بخیل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص ہے جس کو لوہے کی بیڑیوں میں بڑی تنگ کر کے گلے تک باندھ دیا گیا، اس کے ہاتھ، اس کا پورا جسم بہت بری طریقے سے لوہے کی بیڑیوں میں بہت بری طریقے سے اس کو باندھ دیا گیا ہے، بڑا تنگ کر دیا گیا ہے اس کو۔ اب وہ شخص نہ ہل سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص ہیں، دونوں کو بھی بیڑیوں میں باندھ دیا گیا ہے، بہت بری طرح باندھ دیا گیا ہے، بڑی تکلیف میں ہے دونوں، ہل ہی نہیں سکتے۔
ایک شخص اس میں سے اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بیڑیوں کو تھوڑا کھول دیتے ہیں. اس شخص نے پھر خیرات کی, اللہ اس کو اور ان جو جکڑے ہوئے اس کے جو زنجیریں تھے اس کو اور تھوڑا کھول دیتے ہیں. اس شخص نے اور خیرات کی, اللہ ان زنجیروں کو اور کھول دیتے ہیں, حتیٰ کہ شخص خیرات کرتے جاتا ہے اللہ اس کو پورے زنجیروں سے آزاد کر دیتے ہیں. یہ ایک شخص ہو گیا. اور دوسرا شخص کنجوس بخیل کی مثال کیا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ ان لوہوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ خیرات ہی نہیں کرتا, لہذا ویسی ہی حالت میں رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی تصریح یہ ہے, جو شخص خیرات کرتا ہے, یعنی لوہے کی زنجیروں میں اکڑ جانا مطلب کوئی کچھ آپ کر ہی نہیں سکتے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ جو شخص خیرات کرتا ہے اللہ اس کے لیے اسلام کی تعلیم کو کھول دیتے ہیں, اس کے دل کو, اس کو نیکی کرنا سمجھ میں آتا ہے, اس کو نیکی کرنا ضروری لگتا ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے, اس میں یہ نیکیاں ہیں, یہ مجھے کرنی ہیں. کتنا بھی مشکل حالات آ جائیں, دین کا کام کرنا ہے, حجاب کرنا ہے, مسلمان مردوں کو داڑھی رکھنا ہے, الگ الگ سنتیں جو آج اختلاف میں ہے دنیا میں, اس کو مشکل نہیں آتی, وہ بڑی آسانی سے کر کے نکل جاتا ہے. مشکل آتی بھی ہے تو ڈٹ جاتا ہے, لیکن وہ نیکی کرنے جاتا ہے, ہر نیکی کرنے جاتا ہے, کسی نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھتا. کیوں؟ صرف ایک خیرات کی برکت سے. خیرات کی, وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, تھوڑی سی کھل گئی, پھر خیرات کی اور کھل گیا, یعنی آہستہ آہستہ اس قرآن کی طرف انسان لوٹ کر آتا ہے جو خیرات کرتا ہے. اور ایک شخص ہے وہ خیرات ہی نہیں کرتا, اب آپ اس کو اسلام کی کوئی بھی تعلیم بتا دیجئے, اس حدیث کا یہی تشریح ہے, وہ اس کے گلے سے اترتی ہی نہیں, اور اس کو اسلام بڑا مشکل لگتا ہے, اس کے زندگی میں مشکل ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا. ایک خیرات کی برکت سے دیکھیے کتنا انسان اسلام سے جڑ جاتا ہے, اور ایک بخیل ہونے کی وجہ سے کتنے اپنے آپ کو الگ الگ نیکیوں سے محروم کر کے شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. تو کیا کہا اللہ نے؟ ویل ہو ان پر جو غیبت کرتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, بہتان باندھتے ہیں, تہمت باندھتے ہیں, دوسروں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں. یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ اللہ نے کہا کیوں کرتے ہیں؟ یحسب ان مالہ اخلدا, کیونکہ اس کی غلط فہمی ہے, یہ بے وقوف انسان سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے لیے ہمیشہ باقی رہے گا. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خوب ہم جو گھروں کی ہماری فکر ہے کہ ہمارا ایک ذاتی گھر اور ذاتی گھر ہو تو ایسا ہمارا گھر ہو. بڑے بڑے بلینرز ملینرز کو دیکھ لیجیے, ان کے اتنے بڑے بڑے گھر ہے, ایک موت کا جھٹکا آئے گا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, بہت بڑی پلاننگ کریں گے, بہت بڑی سیریمنی رکھیں گے, فیونرل سیریمنی رکھیں گے, سب خزم کا تماشا ہوگا, لیکن ڈالیں گے کہاں پر؟ خبر کے گڑے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال جس کے پیچھے آج ہم سب بھاگ رہے ہیں, اللہ ہماری حفاظت کرے, اس مال کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. بڑی پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک انسان کے 3 دوست تھے. مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اب یہ انسان مرنے کو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے, 3 دوست ہیں, پہلے دوست کے پاس گیا اور کہا کہ بتاؤ تم نے پوری زندگی میرا ساتھ دیا, اب میں مرنے کو ہوں, کہاں تک میرا ساتھ دو گے؟ ہوتا ہے دوستی کا امتحان. A friend in need is a friend indeed. اصل دوست وہ ہے جو مشکل کے وقت کام آئے. تو یہ دوست اپنے پہلے دوست سے جا کر کہتا ہے دیکھو میرے تو اتنے سخت حالات میں ہوں, میں تو مرنے کے ہی قریب آ گیا, تم بتاؤ کہاں تک میرا ساتھ دے سکتے ہو. یہ پہلا دوست کہتا ہے کہ دیکھو آپ بالکل فکر نہ کریے, آپ کے کفن کا انتظام, آپ کے نہلانے دھلانے کا انتظام سب ہم کر لیں گے, جو غسل دیں گے آپ کو ان کو پیسے بھی ہم دے دیں گے, آپ اس کی فکر نہ کریں. پہلا دوست ہے. تو یہ شخص سمجھتا ہے کہ یہ تو پہلا دوست تو ایسا ہو گیا کہ گویا کہ میرے مرنے کا انتظار کر رہا ہے, کفن کی دفن کی بات کر رہا ہے میرے سامنے. میں نے پوچھا کہاں تک ساتھ دو گے؟ وہ کیا ساتھ ہوا؟ تو دوسرے دوست کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو پہلے دوست نے تو مجھ سے یہ کہا, سیدھا ایسا لگ رہا ہے کہ میرے مرنے کی سوچ رہا ہے, تم میرا کہاں تک ساتھ دو گے؟ تو دوسرا دوست کہتا ہے دیکھیے کفن دفن وہ تو اپنی جگہ ہے, میں تو آپ کو قبرستان تک لے کر جاؤں گا. مر جائیں گے تو قبرستان ہی لے کر جائیں گے,
اصل حقوق انسان کے جو ادا ہونے ایسی لاوارث تو کہیں چھوڑ نہیں سکتے. میں آپ کو قبرستان تک لے کر جاؤں گے, آپ کی تدفین ہونے تک پورا آپ کا ساتھ دوں گا, اس کے بعد میں اپنے راستے, آپ اپنے راستے. یہ شخص اور پریشان, یہ کیا, مجھے اصل ساتھ تو اس کے بعد کا چاہیے. تیسرے دوست کے پاس آئے گا اور پوچھے گا کہ دیکھو پہلے دوست نے تو کفن دفن کی بات کر دی, دوسرے دوست نے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مٹی میں دبا کر ہی آپ کو چھوڑوں گا, اب تم بتاؤ کہ تم میرا ساتھ کہاں تک دو گے. تیسرا دوست کہتا ہے ہم کفن دفن کے وقت بھی آپ کے ساتھ رہیں گے, پوری دنیا آپ کا ساتھ دیں گے, پوری زندگی آپ کا ساتھ دیں گے. کفن دفن کے وقت آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کی تدفین کے وقت آپ کے ساتھ رہیں گے, خبر میں آپ کے ساتھ رہیں گے, میدان محشر میں آپ کے ساتھ رہیں گے, اللہ کے سامنے جب آپ ٹھہرے ہوں گے وہاں پر آپ کے ساتھ ہوں گے, حتیٰ کہ آپ جنت میں داخلہ لے لیں وہاں تک آپ کا ساتھ دیں گے. یہ کہانی میں نہیں آپ کو نہیں سنا رہی ہوں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے قسم کا شخص ہے, جس نے کیا کہا تھا, کفن کے انتظام کر دیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الذی جمع مالا وعددہ ہے, یہ جو تم اتنا مال جمع کر رہے ہو یہ مرنے کے بعد کام آنے والا نہیں ہے, حتیٰ کہ تم خیرات کر دو, یہ وہ مال ہے جو تمہارے مرنے تک کام آئے گا, کفن دفن تک کام آ جائے گا. وہ مال جو تم جمع کر رہے ہو, خیرات نہیں جمع کرتے جا رہے ہو, وہ تمہارے مرنے کے بعد بھی کام آنے والا نہیں ہے. دوسرے قسم کا جو اس نے کہا کہ تدفین تک آپ کا ساتھ دیں گے, وہ انسان کی اولاد ہے. کیا کرے گی اولاد, مرنے تک ساتھ دے گی, تدفین کرے تک ساتھ دے گی. یہ کس نے کہا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تیسرا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس نے کہا کہ ہم خبر میں آپ کا ساتھ دیں گے, میدان محشر میں آپ کا ساتھ دیں گے, جنت کے دروازے تک, آپ جنت میں جب تک داخل ہوں گے جب تک آپ کا ساتھ دیں گے, وہ انسان کے نیک اعمال ہیں. اور ان نیک اعمال میں میری بہنوں یہ بڑا اہم نیک عمل ہے کہ ہم اپنی خیرات کریں, صحیح جگہ اپنے مال کو لگائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جمع کرنے اور گن گن کر رکھنے والوں میں سے نہ بنیں. کیوں آپ جانتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا, کیا کہا اللہ نے, 4 برائیاں کون سی ہے, وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. ایک بار دوہرا لیتے ہیں, اللہ نے کیا کہا, غیبت, تہمت, چغلی, دوسروں کے عیب ٹٹولنا, دوسروں کو ذلیل کرنا, گالی گلوچ کرنا, ہر قسم کی سامنے والے کو تکلیف دینا, ان پر ویل ہو, تباہی ہو. اور کون, جو مال جمع کرتے ہیں, گن گن کر رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کو ہمیشہ کام آنے والا ہے. اللہ نے کیا کہا, کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. ہرگز نہیں, یہ جو سوچ رہے ہیں کہ مال ہمیشہ کام آئے گا, ہرگز نہیں, بلکہ ان کو اوپر سے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. اور تم کیا جانو کہ یہ حطمہ کیا ہے. حطمہ آپ کیا کس کو کہتے ہیں, آپ جانتے ہیں, کسی کو کوٹ کوٹ کر, پیس پیس کر پھینک دینا. حطمہ جہنم کا ایک نام ہے, دوزخ کا ایک نام حطمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. کرشر جس کو آپ کہتے ہیں, جیسے ہم اکلی ہوتی ہے, کوٹ کوٹ کر ہم یعنی اس میں پیس دیتے ہیں تاکہ بالکل برا برا ہو جائے. تو حطمہ میں اس شخص کو پھینک دیا جائے گا جو دوسروں کو تکلیف دینے بات کرتا ہے. حطمہ میں اس شخص کو پھینک دیا جائے گا جو خیرات اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا, حقوق العباد, حقوق اللہ کو ادا نہیں کرتا, بس مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے. نار اللہ الموقدہ. یہ حطمہ کیا ہے, کس کو پھینکا جائے گا اس میں, یہ کیا ہے حطمہ, یہ اللہ کی سلگھائی ہوئی آگ ہے. کہا جاتا ہے پوری قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی نار اللہ, اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ نے کہا وقینا عذاب النار, دعا کرو اللہ سے کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچائے. واتقوا النار, کہو ان سے کہو کہ جہنم سے ڈریں. تو یہاں نار کا جو لفظ آ رہا ہے, اللہ نے کہا نار اللہ الموقدہ, یہ بھڑکائی ہوئی آگ اللہ کی ہے جو اللہ نے سلگائی ہے. پھر آگے کیا کہا, التی تطلع علی الافئدہ, یہ آگ ان کو جو نیچے سے لگے گی اور جلتے جلتے ان کے سینوں تک آ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ, اور یہ صاد دال, یہ لفظ عربی میں کسی کو بند کر دینے کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم کھانا پکاتے ہیں, ٹھنڈا ہونے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈھکن کو ذرا ہٹا دو, بھاپ باہر نکل جائے, کھانا تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے.
جہنم کی یہ جو خطمہ والی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جو چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی. الذی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ, ہر جگہ سے بند کر دیا جائے گا. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز میں, بڑے بڑے بلڈنگس میں, آفیسز میں آپ دیکھتے ہیں آگ لگنے پر ان کے پاس ایک فائر ایکسٹنگویشرز ہوتے ہیں, گلاس پر یعنی کانچ پر لکھا ہوتا ہے کہ اب یہاں سے باہر نکلیے. الگ الگ انتظامات ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں تاکہ آگ لگ جائے تو آپ بلڈنگ میں اس حصے سے آپ کود جائیں. الگ الگ جگہوں پر آپ نے دیکھا, لیکن جہنم سے ایگزٹ نہیں ہے. اس زبان کی خرابی سے, عیب ٹٹولنے کی وجہ سے, لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے, دوسروں کا حق ادا نہیں کرنے کی وجہ سے, مال کو صحیح جگہ نہیں لگانے کی وجہ سے اللہ نے کہا ان کو جہنم میں کیا 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 جائے گا؟ آگ جلائی جائے گی, سینوں تک آ جائے گی آگ ان کے. پوری جہنم مکمل ان کے اوپر بند کر دی جائے گی, کوئی دروازہ ان کے لیے اب کھلا نہیں ہوگا. فی امد ممددہ, اور بڑے بڑے لوہے کے ستونوں سے ان کو باندھ دیا جائے گا. تو میری بہنوں, ہم سب کے لیے ایک محاسبہ کا وقت ہے کہ ہم غیبت سے بچیں, تہمت سے بچیں. تہمت کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مخصوص بولی میں پھینکنے کے لیے ایک فرشتے کے ساتھ بھیج دیں گے. وہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بولی میں ڈالنے کا حکم دے دیں گے. انسان بڑا پریشان ہو جائے گا. کیوں آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ وہ انسان مسلمان ہوگا. اللہ سے کہے گا اے اللہ سبحانہ تعالیٰ, میں نے تو آپ کی عبادت کی ہے, میں نے اتنی زکوٰۃ دی, اتنے روزے رکھے, اتنی خیرات کی, میں نے ہر چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ, پھر مجھے اس جہنم کی اس بولی میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ پریشان ہو جائے گا بندہ. اور وہ بولی کوئی عام بولی نہیں ہوگی جہنم کی. جہنم کی وہ بولی ہوگی جس میں تمام جو جہنمی ہوں گے ان کی شرمگاہ سے نکلتا خون, پیپ, ہر قسم کی گندگی کھولتی ہوئی اس بولی میں ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے, یہ شخص کہے گا اللہ سے, اللہ میں نے تو آپ کی اتنی عبادتیں کی ہیں. اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ ٹھیک ہے, ہم تم کو اس بولی میں نہیں ڈالیں گے. بندہ بڑا خوش ہو جائے گا. اللہ کہیں گے ایک شرط پر تم کو اس بولی میں نہیں ڈالا جائے گا. وہ کیا؟ کہ میرے اس فلاں بندے پر, کسی فلاں بندے پر تم نے تہمت باندھ دی تھی, آج اس کو ثابت کر دو اور اس بولی سے باہر آ جاؤ. اس بولی میں تم کو نہیں ڈالا جائے گا. تہمت کو کیسے ثابت کریں گے؟ کسی لڑکی کے بارے میں غلط فہمی آ گئی کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے, نعوذ باللہ, ہم اس کو پھیلا دیتے. ارے وہ جو بچی آئی ہے نا, اس کے بارے میں پتہ چلا ہے, وہ تھوڑا دیر سے آتی ہے رات کو, اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے, نعوذ باللہ. یہ تہمت نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ کوئی شخص کسی سے موبائل پر بات کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ اس سے نہیں, اس سے بات کر رہا ہے, اس کا کسی کے ساتھ چکر ہے, نعوذ باللہ. کوئی میسج کر رہا ہے تو اس کے اوپر تہمت. ہر حساب سے کوئی کسی سے بات کر رہا ہے روڈ پر تو اس پر تہمت. شوہر پر, دوسرے اپنے گھر والوں پر, الگ الگ حساب سے آدھے کہ پوری ہماری زندگی اسی میں غیبت, چغلی, بہتان, تہمت, سب چیزیں یہی ہو رہی ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس غیبت سے, چغلی سے, تہمت سے, دوسروں کے عیب ٹٹولنے سے, اور یہ جو ہم بلا وجہ بات چیت آپس میں کرتے کرتے غیبت پر پہنچ جاتے ہیں, ان سب سے اللہ بچائے. ایسے لوگوں میں ہم کو بنائے جو جن کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے, ان میں سے ہم کو اللہ بنا دیجئے. اور اللہ اس خطمہ سے ہم کو ہمیشہ کے لیے بچا دیجئے. جہنم میں رائی کے دانے کے برابر کا بھی عذاب ہم کو نہ ہو, ہم کو اللہ سیدھے جنت میں داخل کیجئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہنوں کو کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو پہلے کرے ہوں گے غیبت, اور اسے اللہ سے کیسے معافی مانگ سکتے ہیں, اور ان کو جو ہم کرے غیبت ان سے کیسے ہم معافی کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ اللہ معاف کرے جس کی ہم نے غیبت کی ہے, اب تک جتنی ہم نے غیبت کی ہے اس کی ہم معافی کیسے مانگیں, اور جس کی غیبت کی ہے ان سے کیسے معافی مانگیں, یہ آپ کا سوال ہے. بہن دیکھیے, علماء اکرام سے یہ سوال جب پوچھا گیا تو علماء اکرام نے بتایا کہ سب سے پہلی چیز جو آپ نے غیبت اب تک کی ہے اس کے لیے گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کریے, اللہ سے خوب معافی مانگیے, خوب اللہ سے دل سے توبۃ النصوحہ, وہ سنسیئر توبہ, وہ احساس والی آپ توبہ کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو اللہ معاف کریں گے, پہلی چیز. دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ اس شخص سے جا کر معافی مانگے جس کے بارے میں ہم نے غیبت کی ہے, علماء اکرام نے اس کے
دو طریقے بتائے. ایک ہے اس شخص کو معلوم ہی نہیں کہ آپ نے غیبت کی ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو نہ بتا کر آپ خوب اس شخص کے لیے خوب مغفرت کی دعائیں کریں, خوب دیگر ان کے لیے دعائیں کریں, اور ان کی اب جس طرح برائی آپ نے پہلے پھیلائی ہے اب اچھائی ان کے بارے میں پھیلائی. یہ ایک چیز ہو گئی. دوسرا, ان کو نہیں معلوم اور آپ جا کر بتانا چاہتے ہیں, تو اب جا کر بتانے پر آپ ان سے معافی مانگ لیں گے. تیسرا, علماء اکرام نے بتایا کہ جس کو معلوم نہیں ہے آپ ان کو اگر جا کر بتائیں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ کے اندر دشمنی, آپ دونوں میں اور زیادہ دشمنی پیدا ہو جائے گی, نہ اتفاقیاں اور بڑھ جائیں گی. تو بہتر ہے ان کو نہ بتائیں اور خوب ان کے حق میں دعائیں اور اچھائی ان کی پھیلا دیجیے. یہ ایک ہو گیا. جس کو معلوم ہو گیا تو ان سے تو جا کر سیدھا معافی مانگیں گے انشاءاللہ, اور خوب ان کی تعریف بعد میں, صحیح والی تعریف, چاپلوسی والی نہیں, ان کی صحیح باتیں بتائیں گے انشاءاللہ لوگوں کو, اور اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے. اور جب ہم توبہ کرتے ہیں, آخری بڑی اہم چیز یہ, اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 16-17 میں بتایا کہ جب تم, اللہ کہتے ہیں توبہ قبول ہونے کی شرط کیا ہے, انسان جب توبہ کرتا ہے اللہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہی اس گناہ سے دور ہو جاتے ہیں. یعنی توبہ کریں گے پھر غیبت کریں گے, توبہ کریں گے پھر غیبت کریں گے, یعنی ایک پلان بن رہا ہے, ٹھیک ہے, توبہ کر لیں گے نا بعد میں. یہاں ہے آپ سنسیئرلی ریپینٹ کر رہے ہیں, سنسیئرلی آپ توبہ کر رہے ہیں اللہ سے. تو توبہ کے اصول کیا ہے؟ پہلی چیز, بنیادی اصول کیا ہے؟ جب آپ توبہ کرتے ہیں پھر سے اس گناہ کی طرف آپ نہیں جائیں گے, یہ آپ عہد کر لیجئے. دوسرا, اور زیادہ اچھائی کرنے جائیے انشاءاللہ, یہ آپ کریے انشاءاللہ, اللہ ضرور توبہ قبول کریں گے. امید ہے آپ کا جواب مکمل ہوا. میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتی ہوں, اور آپ سب کو اگلے ہفتے دوبارہ اسی طرح ٹھیک 4 بجے جمع ہونے کی دعوت دیتی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی ہدایت بھول گئے, سنت کی فضیلت بھول گئے, قرآن کی ہدایت بھول گئے, سنت کی فضیلت بھول گئے. قرآن